یہ میں حضرت کل پڑھ رہا تھا اور میں حضرت جی کتنی دیر پڑھ کے اس کا مزہ لیتا رہا، اور میں سوچتا رہا یار ہم کتنے بد نصیب اور بدبخت لوگ ہیں حضرت جی۔ شاید یہ دونوں لفظ بھی میں نے چھوٹے بولے، ہمارے لیے کچھ اس سے آگے جا کے بولا جانا چاہیے تھا حضرت۔ یہ شوق اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ مخلوق پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے اللہ پاک نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کی ہے۔ ابھی مخلوق نہیں جی پیدا ہوئی، اللہ نے تلاوت کی، سننے والے صرف فرشتے تھے حضرت، سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین۔ اب حضرت میں ممبر شریف پہ بیٹھا ہوں، ٹوٹیوں تک بیٹھے لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں، اور لوگوں کو دیکھنا اندر ایک اور دکھ بھی جاگا۔ پتہ کیا ہے دکھ کی بات؟ یہ اتنے بڑے مجمع میں حضرت جی شاید چند ہی افراد ہوں جن کو پتہ ہو کہ سورہ طٰہٰ ہے کس بارے میں۔ یہ ہمارا حال ہے کتنے میں پوچھنا نہیں چاہتا، دل تو کر رہا کسی ایک کو کھڑا کریں گے داسنا سورہ طٰہٰ کس بارے میں ہے۔ یہ دکھ کی بات ہے حضرت کہ ہمیں نہیں پتا کہ سورہ طٰہٰ کس بارے میں ہے۔ شعب الایمان، ابھی مخلوق 1000 سال بعد تخلیق کی گئی ہے حضرت، اور 1000 سال پہلے اللہ ہے اور فرشتے ہیں حضرت، اور اللہ نے خود پڑھی سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین، فرشتوں نے سنی ہے حضرت۔ لیکن دکھ ہے حضرت اتنے بڑے مجمع میں شاید چند لوگ ہوں جن کو پتا ہو کہ سورہ طٰہٰ کس بارے میں۔ میں نے کبھی قرآن پڑھا نہیں تو مجھے کیسے پتا ہو سورہ طٰہٰ کس بارے میں ہے؟ سورہ واقعہ کس بارے میں ہے؟ سورہ انعام کس بارے میں ہے؟ سورہ مومنون کس بارے میں ہے؟ سورہ بنی اسرائیل کس بارے میں ہے؟ سورہ ابراہیم کس بارے میں ہے؟ ہائے 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 ہائے، پھر کہتے ہیں جی معیشت تنگ ہو گئی، پھر کیا کہتے ہیں معیشت وہ یار اتنا قرآن کو چھوڑ دیا۔ ایسے حضرت کو دسو ہاں بلا سورہ طٰہٰ کیڑے بارے چلو کو دل ٹھنڈا ہو جائے ساڈا بھی، کیڑا بولے 16 پارہ۔ 1000 سال پہلے مخلوق کی تخلیق کرنے سے اللہ نے خود تلاوت کی سورہ طٰہٰ۔ اور کبھی حضرت پڑھ نہیں آتی ہو تو پڑھ کے دیکھنا، تم کہتے نا جی میوزک روح کی غذا ہے، چوڑے میوزک نہیں قرآن روح کی غذا ہے، یہ بیمار روحوں کو شفا دیتا ہے میاں۔ کیا حضرت جی وہ جب اللہ پاک نے خود سورہ طٰہٰ پڑھی ہوگی اپنی شان کے مطابق، ہائے ہائے طٰہٰ کیا، اور فرشتوں نے سنی ہے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یہ لکھا ہے کہ جناب سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تھے۔ آپ نے فرمایا اے ابن مسعود، اے عبداللہ آج قرآن سناؤ مجھے۔ جناب سیدنا عبداللہ ابن مسعود عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول قرآن تو وہ ہے جو آپ کے قلب مبارک پہ اترا ہے، میں آپ کو کیسے سنا سکتا ہوں؟ فرمایا اے عبداللہ کبھی کبھی میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں اپنے رب کا کلام کسی کی زبان سے سنوں۔ اب حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت شروع۔ بڑے بڑے اس دور میں اعلیٰ قاری گزرے ہیں، قاری باسط تھے، قاری سید صداقت علی صاحب ہیں، کتنا سونا مسجد میں تشریف بھی لائے تھے، ہمارے قاری حبیب اللہ صاحب ہیں۔ تو جب یہ قرآن پڑھتے ہیں تو حضرت کیا، تو میں کہتا ہوں جناب سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی سے تو نہیں قرآن سیکھا تھا، انہوں نے تو قرآن بھی نبی پاک علیہ السلام سے سیکھا تھا حضرت، تو کیا تلاوت ہوگی ان کی حضرت ہیں۔ قاری عبدالباسط، جتنے بڑے بڑے نام کچھ آپ نے تلاوت شروع کی۔ لکھا ہے جناب عبداللہ ابن مسعود تلاوت کرتے رہے،
اور ادھر اللہ کے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عالم کیا تھا کہ آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو گرتے رہے ہیں اتنا. لیکن آج امت نے کیا سلوک کیا قرآن سے حضرت جی. کسی نے کچھ نہیں کیا، آپ اور میں نے خود اپنی معیشت کو تالے لگائے ہیں. ہم نے خود، میں ظاہر ہے جی جمعے کا مجمع ہے، ہر پارٹی سے پیار رکھنے والے احباب بیٹھے ہیں بھائی، نہ کسی سے یاری اور نہ کسی سے دشمنی، ہماری سب سے یاری. کیونکہ میرا آپ سے رشتہ اور تعلق اور ہے حضرت جی، اور وہ میرا آپ سے رشتہ اور تعلق کیا ہے؟ وہ ایک استاد اور ایک شاگرد کا ہے حضرت. وہ ایک سکھانے والے اور سیکھنے والے کا. میں سکھانے والا ہوں حضرت. میں نے آپ کو پی ٹی آئی یا نون لیگ کی نظر سے نہیں دیکھنا حضرت. میں نے آپ کو ایک ہی نظر سے دیکھنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میں جب حضرت ان کھیلوں میں پڑ گیا تو میں آپ کی اصلاح کیسے کروں گا حضرت؟ میں نے کبھی، میرے لیے کوئی کچھ بھی نہیں ہے. میرے لیے آپ صرف ایک ہی ہیں کہ آپ میرے نبی پاک کی امت ہیں حضرت. اور مجھے اللہ نے معلم بنایا ہے حضرت. مجھے اللہ نے اپنے محبوب کے ممبر اور مصلی پہ بٹھایا ہے. میں نے خیر خواہی کرنی. میں حضرت جی کسی پہ کیچڑ نہیں اچھالنے لگا. جو آپ کا ایک ذہن بنا ہوا ہے میں اس حوالے سے بات کر. آپ حضرت اسد عمر کو چھوڑ کے نا، میں کہتا ہوں کوئی سپر ڈوپر اسد عمر لے آئیں اٹھا کے، جو بڑا ماہر معاشیات ہو، جس نے جناب فلاں ڈگری لے رکھی ہو. حضرت جی نہیں کر سکے گا وہ بھی کچھ بھی. جس دلدل میں آپ اور میں پھنس گئے ہیں وہ ہمیں نہیں نکال سکے گا حضرت جی. میں کہتا ہوں اسحاق ڈار کو چھوڑ کے کوئی سپر ڈوپر اسحاق ڈار لے آؤ حضرت. کوئی اس سے آگے والی کوئی چیز اٹھا کے لے آؤ حضرت. کوئی کیمبرج کا پڑھا لے آؤ، کوئی آکسفورڈ کا پڑھا لے آؤ حضرت. کسی ایک سے بھی کچھ نہیں ہوگا حضرت جی. کیوں؟ کیونکہ آپ کا اور میرا کام اتھے خراب نہیں ہویا، آپ کا اور میرا کام اتوں خراب کیتا گیا ہے حضرت. ہاں حضرت، یہ آپ کی اور میری جو معیشت خراب ہوئی ہے وہ اتوں، بڑی وجہ اتوں ہے، اور قرآن کے سامنے پڑا ہوا. اور قرآن میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے. اب مجھے اتنا بتاؤ حضرت، جس کی معیشت اللہ تنگ کرے، اسد عمر اسحاق ڈار وہاں کیا کریں گے حضرت؟ جس کی معیشت اللہ تنگ کر دے وہاں اسد عمر یا اسحاق ڈار کیا کریں گے حضرت؟ ان کی سمجھ، ان کی بوجھ، ان کی تکنیک، ان کا تجربہ، ان کی ڈگریاں، کیمبرج، آکسفورڈ کیا کرے گی وہاں حضرت؟ جس کا اللہ بند کر دے حضرت اس کا کون کھولے گا حضرت؟ یہ دونوں تو ہیں ہی بیچارے، نہ ایک میں نہ 11 میں. وہ پاک ہستیاں جن کی اس دربار میں سنی جاتی تھی. حضرت وارث شاہ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں جاندی ڈاڈے آگے نہیں پیش اڑیا، جاندی ڈاڈے آگے نہیں پیش اڑیا، چٹ لفٹ کے ٹائم لنگا لئیے. وہ بڑے بڑے ڈردے رہے، تیرا میرا اتھو بند ہویا میاں، کسی سے کچھ نہیں ہوگا. یہ تو نے خود کھولنا ہے. یہ جو تالا یہ تو نے خود لگایا ہے تالا حضرت. اور اس کی چابی کیا ہے؟ اس کی چابی فجر ہے. کھول اس کو فجر سے. پھر جو دوسرا تالا لگا ہے اس کی چابی زور ہے، کھول اس کو زور سے. جو تیسرا تالا لگا ہے اس کی چابی عصر ہے، کھول اس کو عصر سے. جو چوتھا تالا لگا ہے اس کی چابی مغرب ہے، کھول اس کو. چلو میں اور آسان کا، یہ دندے ہیں. پہلا دندہ فجر ہے، دوسرا دندہ زور ہے، تیسرا دندہ عصر ہے، چوتھا دندہ مغرب ہے، پانچواں دندہ عشاء ہے. تیرے پاس چابی ہے لیکن تیری چابی میں دندے کوئی نہیں ہے. پہلے اپنی چابی میں 5 دندے ڈلوا. فجر کا دندہ، زور کا دندہ، عصر کا دندہ، مغرب، عشاء. پھر کھول اس کو حضرت. یہ اسحاق ڈار یا اسد عمر سے نہیں کھولنا تالا کوئی بھی، یہ تالا تو نے خود کھولنا ہے. اور اس تالے میں ایک دندہ تلاوت قرآن کریم کا بھی ڈلوا. کھول. نہ بے وقوف بنو. کب تک بے وقوف رہو گے تم لوگ حضرت؟ کب تم لوگوں کو ہوش آئے گی حضرت؟ کب تک انہی پیاسے امیدیں لگائے بیٹھے رہو گے حضرت؟ اٹھو، ہمت کرو حضرت. وہ کہہ رہے ہیں ہم تمہاری مدد کریں گے، لیکن شرط پہلے انہوں نے ایک رکھ دی ہے، پہلے تمہیں مومن ہونا پڑے گا حضرت. شرط انہوں نے ایک رکھ دی، کہا ہم کریں گے تمہاری مدد، لیکن شرط پہلے رکھی ہے کہ تمہیں مومن ہونا پڑے گا. تمہیں کم تولنا چھوڑنا پڑے گا، تمہیں دھوکہ دینا چھوڑنا پڑے گا، تمہیں ملاوٹ کرنی چھوڑنی پڑے گی، تمہیں پورا تولنا پڑے گا، تمہیں فراڈ کرنا چھوڑنا پڑے گا. ہم تمہاری مدد کریں گے. اور یاد رکھو حضرت، جس کی مدد اللہ کرے پھر حضرت اس کو کون روکے گا حضرت؟ ہمارے پیچھے رہ جانے کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے پاس
اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد نہیں رہی کوئی بھی ہے۔